بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اہل جنت کے لیے عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت جنت کی حور ہوگی۔ حور عربی زبان میں سفید اور خوبصورت نین و نقش والی عورت کو کہتے ہیں۔ جنت میں نیک بیویوں کے علاوہ مومنین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کم از کم 72 خوبصورت اور نشیلی آنکھوں والی حوریں عطا کی جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں سب سے کم درجے کے جنتی کو 80,000 خدام اور بہترین حوریں عطا کی جائیں گی۔ جنت کی حوریں نہایت ہی خوبصورت، سرخ و سفید رنگت اور ایسے چمکدار موتیوں کی طرح ہوں گی جن کا صحیح بیان تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جنت کی حوروں کی ایک قسم حور عین ہے جس کو دیکھ کر نظر حیران ہو جائے گی۔ ان کی خاص بات یہ ہوگی کہ ان کے لباس کے اندر سے بھی ان کی پنڈلیوں کا گودا نظر آ رہا ہوگا۔ حور عین کی نرم و نازک اور سفید صاف ستھری رنگت کی وجہ سے ان کی طرف دیکھنے والا اپنا چہرہ ان کے جگر میں دیکھے گا جیسا کہ آئینے میں دیکھتا ہو۔ اور حور عین کی آنکھیں نہایت ہی خوبصورت اور نشیلی ہوں گی۔ جنت کی حوروں میں سے ایک قسم متراب ہے۔ متراب ترب کی جمع ہے اور انسان کی ہم عمر کو کہتے ہیں، یعنی ان حوروں کی عمریں جنتی لوگوں کی عمروں کے برابر ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیاوی عورتیں حوروں سے 70,000 گنا زیادہ افضل ہوں گی، اور جنتی حور اگر دنیا میں ایک نظر ڈال لے تو اس کے نور اور حسن سے چاند اور سورج کے حسن کو بھی ماند کر دے۔ اس پر یاقوت کا تاج ہوگا۔ جنتی عورت کے بائیں طرف اس کے بالوں کی 1,00,000 زلفیں ہوں گی، اور یہ زلفیں بعض یاقوت کی، بعض مرجان کی اور بعض زمرد کی ہوں گی اور بعض جواہر کی۔ جنت کی ہر خوشبو اس کے بالوں کے نیچے ہوں گی۔ جنتی عورت کی ایک طرف 1,00,000 خادمائیں ہوں گی اور ہر زلف ایک ایک خادمہ کے ہاتھ میں ہوگی، اور دائیں طرف بھی ایسا ہی ہوگا۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں حور عین کی ایک مجلس ہوا کرے گی۔ یہ حوریں ایسی خوبصورت آواز میں گیت سنائیں گی کہ مخلوق نے اس جیسی نغمہ سرائی کبھی نہ سنی ہوگی، اور یہ کہیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہم کبھی فنا نہیں ہوں گی، ہم راضی رہنے والی ہیں، ہم کبھی ناراض نہیں ہوں گی۔ بشارت ہو اس کے لیے جو ہمارا خاوند بنا اور ہم اس کی بیویاں۔ ناظرین اکرامی، ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو اس وقت میرے پاس ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہ میری خالہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ جنت میں بڑھیاں داخل نہیں ہوں گی۔ یہ ارشاد سن کر اس عورت کو اتنی پریشانی لاحق ہوئی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم ان کو نئے سرے سے پیدا کریں گے، اور آپ نے اس بڑھیا کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اس کو بتاؤ کہ اس دن یہ بوڑھی نہیں ہوگی بلکہ جوان ہوگی۔ ناظرین، حور عین کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ کے دوست کے لیے جنت میں ایسی ایسی بیویاں ہوں گی جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حور عین 3 چیزوں سے پیدا کی گئی ہے۔ ان کے جسم کا نچلا حصہ مشک یعنی کستوری کا بنا ہوا ہے، درمیانہ حصہ عنبر کا ہے اور اوپر کا حصہ کافور کا۔ ان کے بال سیاہ نور سے بنائے گئے ہیں۔ ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دوست کے لیے ایسی بیوی ہے جس کو آدم علیہ السلام اور حوا یعنی انسان نے نہیں جنا بلکہ زعفران سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی وہ جنت میں تخلیق کی گئی ہے۔ حور عین کو ایک کلمہ کن سے پیدا کیا گیا ہے۔ جب ان کی تخلیق پوری ہو جاتی ہے تو فرشتے ان پر خیمے نصب کر دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے نہیں بنایا بلکہ ان کی تخلیق مشک، زعفران اور کافور سے کی گئی ہے۔
नाज़रीन ग्रामी, दुनिया वाली औरतें जब जन्नत में जाएंगी तो हुस्न में हूर ऐन से भी बढ़कर होंगी। हूर ऐन जन्नत में वो खूबसूरत, गोरी और बड़ी आंखों वाली औरतें होंगी जो दुनिया की औरतों से जुदा हैं। अलबत्ता जब दुनिया वाली औरतें जन्नत में दाखिल होंगी तो उनका हुस्न जन्नत में मौजूद हूरों से भी बढ़कर होगा और वो हूरों की सरदार यानी मलका होंगी। नाज़रीन, जब कोई दुनिया की औरत अपने शोहर को नाराज़ करती है तो जन्नत की हूरों में से उस मर्द की हूर कहती है कि अल्लाह तुम्हें तबाह करे, तुम्हारे पास तो ये मेहमान है जो अनकरीब तुम्हें छोड़कर मेरे पास चलाएगा। जब कोई बंदा जन्नत में जाएगा तो ये हूरें उस मर्द के सरहाने पर निहायत ही अच्छी अंदाज से गाएंगी, मगर ये शैतानी गाना नहीं होगा बल्कि वो अल्लाह ताला की हम्दो सना और पाकी बयान करेंगी। उनकी आवाज़ ऐसी खूबसूरत और सुरीली होगी कि मखलूक ने ऐसी आवाज़ कभी भी नहीं सुनी होगी। नाज़रीन, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मस्जिदों को साफ़ करना हूर ऐन का हक़ महर है। हुज़ूर ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया कि ए अली, हूर ऐन का हक़ महर अदा करो। रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ों को हटा देने से और मस्जिद की सफाई करने से हूर ऐन का हक़ महर अदा हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। इसी उम्मीद के साथ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।